urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب دہم، حصہ 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ اس ذہنی کشمکش نے آخر کار ایک روز انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ یہ قضیہ ہی ختم ہو جائے جس نے ان کو الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ تلوار لے کر اسی غرض سے نکلے، مگر راستے میں ان کو حضرت نعیم بن عبداللہ الخام مل گئے جو خود حضرت عمر ہی کے قبیلے کے اشراف میں سے تھے اور خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ اسد الغابہ اور اصابہ میں ہے کہ یہ اتنے بااثر اور مقبول عام شخص تھے کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی قوم نے کہا تم یہیں رہو اور جس دین کی چاہو پیروی کرو، خدا کی قسم تم سے کوئی تعرض نہ کر سکے گا، ہم تمہاری حمایت میں اپنی جانیں لڑا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے قبیلے بنی عدی کی بیواؤں اور یتیموں کی مدد بڑی فیاضی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حضرت نعیم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں اس صابی کو قتل کر دینا چاہتا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ہم سب کو احمق ٹھہرایا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالا ہے اور ہمارے معبودوں کی برائی کی ہے۔ نعیم نے کہا واللہ اے عمر، تمہارے نفس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے بعد بنی عبد مناف تمہیں زمین پر چلنے پھرنے کے لیے جیتا چھوڑ دیں گے؟ تم ذرا پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو۔ حضرت عمر نے کہا میرے کون سے گھر والے؟ نعیم نے کہا تمہارے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ، وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت عمر پلٹ کر سیدھے بہن کے ہاں پہنچے۔ وہاں حضرت خباب بن الارت موجود تھے اور ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر کی آمد جب محسوس ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیفے کو ران کے نیچے دبا لیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دروازے میں سے حضرت خباب کی قرأت سن چکے تھے۔ انہوں نے اندر پہنچ کر کہا یہ کیسی گنگناہٹ تھی جو ابھی میں نے سنی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے کچھ نہیں سنا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے سنا ہے، واللہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم دونوں محمد کے دین کی پیروی اختیار کر چکے ہو۔ پھر انہوں نے اپنے بہنوئی سعید کو مارا۔ حضرت فاطمہ شوہر کو بچانے کے لیے اٹھیں تو انہوں نے ان کو بھی مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ تب دونوں میاں بیوی نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اب تمہارا جو جی چاہے کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہن کا خون بہتے دیکھا تو اپنی اس حرکت پر نادم ہوئے اور اپنی جہالت سے رجوع کیا اور بہن سے کہا وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ جسے ابھی ابھی تم لوگ پڑھ رہے تھے، دیکھوں تو وہ چیز کیا ہے جو محمد لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے اسے پڑھنا چاہتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا ہمیں اندیشہ ہے کہ تم اسے کہیں ضائع نہ کر دو۔ انہوں نے کہا اس کا اندیشہ نہ کرو اور اپنے معبودوں کی قسم کھائی کہ پڑھ کر اسے واپس کر دیں گے۔ اب ان کی بہن کو کچھ امید بندھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی تم اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہو اور اس صحیفے کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا اور حضرت فاطمہ نے صحیفہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب انہوں نے سورہ طٰہٰ کا ابتدائی حصہ پڑھا تو کہنے لگے کیسا عمدہ اور بلند پایا کلام ہے یہ۔ حضرت خباب بن الارت ان کی یہ بات سنتے ہی باہر نکل آئے اور کہا اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے تم کو اپنے نبی کی دعا کا مصداق بننے کے لیے چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے خدایا ابو الحکم بن ہشام ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرما، پس اے عمر اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے محمد کے پاس لے چلو کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت خباب نے کہا وہ صفا کے قریب ایک مکان دار ارقم میں اپنے چند اصحاب کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کمر سے باندھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی قیام گاہ پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے اٹھ کر دروازے کی جھلی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار باندھے کھڑے ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر پلٹے اور حضور کو اس کی خبر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ہم بھی نیک معاملہ کریں گے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسے ختم کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو۔ حکم کے مطابق عمل کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کا اذن دے دیا گیا۔ ان کے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر شدت سے کھینچا اور فرمایا ابن خطاب تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے؟ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تم باز نہ آؤ گے جب تک اللہ تم پر کوئی سخت آفت نازل نہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول پر اور رسول کی لائی ہوئی تعلیم پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا، جس سے مکان کے سب لوگ جان گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کی بڑی ہمت بندھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اب یہ دونوں اہل اسلام کے لیے تقویت کا موجب بنیں گے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق یہ اہل مدینہ کے راویوں کا بیان ہے۔ حافظ ابو الاولیاء نے اسے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے اور بزار نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان۔ بزار، طبرانی، بہیقی، ابن عساکر، ابو نعیم اور دار قطنی وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت اسلم مولا عمر وغیرہ ہم سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان بھی اپنے اسلام قبول کرنے کے متعلق نقل کیا ہے، جو تفصیلات میں تھوڑے تھوڑے اختلافات کے ساتھ ابن اسحاق کی مذکورہ بالا روایت سے بڑی حد تک ملتا جلتا ہے۔ البتہ ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کی جو روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں خواہ جیے یا مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو خواہ جیو یا مرو۔ میں نے عرض کیا پھر یا رسول اللہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر تو ہم اپنا دین کیوں چھپائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر ہم قلیل التعداد ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے میں ایسی کوئی مجلس نہ چھوڑوں گا جہاں میں پہلے کفر کے ساتھ بیٹھا تھا اور اب اسلام کے ساتھ نہ بیٹھوں۔ پھر ہم لوگ دو صفوں میں نکلے، ایک میں میں تھا دوسرے میں حمزہ، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ قریش نے جب ہم کو دیکھا تو ان کو اس قدر شدید دھچکا لگا کہ پہلے کبھی نہ لگا تھا۔ اس واقعے کو ابن ماجہ، حاکم اور ابن سعد نے ذرا مختلف طریقے سے نقل کیا ہے۔ ابن ہشام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان بھی روایت کیا ہے کہ جس روز میں نے اسلام قبول کیا اسی رات مجھے خیال آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید ترین دشمن ہو اس کو مجھے اپنے اسلام کی اطلاع دینی چاہیے۔ چنانچہ میں سیدھا ابو جہل کے ہاں گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نکلا تو مجھے دیکھ کر کہا خوش آمدید، میرے بھانجے کیسے آئے؟ میں نے کہا میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا برا ہو تیرا اور اس چیز کا جسے تو لے کر آیا ہے، اور دروازہ بند کر لیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ ابن اسحاق نے نافع کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بیان کی ہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قریش میں کون آدمی سب سے زیادہ خبریں پھیلانے والا ہے؟
بتایا گیا جمیل بن معمر بن حبیب العجمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ اس وقت میں اس عمر کا لڑکا تھا کہ جو کچھ دیکھتا اسے سمجھتا تھا۔ ابن سعد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں اس وقت 6 برس کا تھا، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ 5 برس کے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر لیا ہے۔ پھر بخدا کہ اس نے پلٹ کر کوئی بات نہ کی اور اپنی چادر گھسیٹتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چلے اور میں ان کے پیچھے۔ جب وہ مسجد حرام کے دروازے پر پہنچا تو بلند آواز سے چیخا، قریش کے لوگوں! سرداران قریش اس وقت کعبے کے گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے۔ اس کی آواز سن کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے کہا، سنو، عمر دین سے پھر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے پکار کر کہا، جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہوا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس پر لوگ انہیں مارنے لگے اور وہ بھی لوگوں کو مارنے لگے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ ان کے گرد کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا جو جی چاہے کر لو۔ اتنے میں قریش کا ایک شیخ آگے بڑھا۔ اس نے مجمع سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، عمر دین سے پھر گیا ہے۔ اس نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک آدمی نے اپنے لیے جو کچھ چاہا اختیار کر لیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ بنی عدی اس طرح اپنے آدمی کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ ہٹ جاؤ اس کے پاس سے۔ اس پر لوگ اس طرح ہٹ گئے جیسے کسی پر سے کپڑا کھینچ لیا جائے۔ میں نے بعد میں اپنے والد سے پوچھا، وہ شخص کون تھا؟ انہوں نے فرمایا، بیٹے، وہ عاص بن وائل سہمی تھا، یعنی عمرو بن العاص کا باپ۔ طبرانی اور بزار نے ابن عمر کی اس روایت کو مختصراً نقل کیا ہے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں خوفزدہ بیٹھے ہوئے تھے تو عاص بن وائل، جو جاہلیت کے زمانے میں ہمارا حلیف تھا، ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، کیوں اس طرح بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، تمہاری قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا، کوئی تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا جبکہ مجھ سے تمہیں امان مل چکی ہے۔ پھر عاص باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وادی میں آدمیوں کا سیلاب امڈا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم ابن خطاب کی خبر لینا چاہتے ہیں جو دین سے پھر گیا ہے۔ اس نے کہا، عمر پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس پر سب واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کی تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ 6 بعد بعثت کا ہے، جیسا کہ امام نودی نے تہذیب الاسماء و اللغات میں اور ملا علی قاری نے اربعین نودی کی شرح میں لکھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن بعد ایمان لائے، بعض 3 ماہ بعد کہتے ہیں، مگر ابو نعیم اصفہانی نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اسلام لانے کا واقعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے 3 دن بعد نکلا تھا۔ ابن سعد نے اسے اسلم مولا عمر کے حوالے سے ذی الحجہ 6 بعد بعثت کا واقعہ لکھا ہے، لیکن غالباً یہ اس سے اچھی خاصی مدت پہلے کا واقعہ ہے۔ سہیلی نے لکھا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 40 سے کچھ زیادہ آدمی تھے۔ واحدی نے اس پر 10 عورتوں کا اضافہ کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ابن ابی خمیسہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 39 آدمی تھے اور میں نے شامل ہو کر ان کو 40 کر دیا۔ ممکن ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے ہی آدمیوں کا علم ہو، کیونکہ بہت سے مسلمان اپنا ایمان چھپائے ہوئے بھی تھے۔ شعب ابی طالب میں محصوری۔ اس زمانے میں قریش کا غصہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف روز بروز زیادہ بھڑکتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی ساری کوششوں کے باوجود
مکے میں بھی اسلام اندر ہی اندر پھیلتا جا رہا ہے اور بیرونی قبائل کے لوگ بھی پے در پے مسلمان ہو رہے ہیں۔ پھر یہ معاملہ صرف عرب تک ہی نہیں محدود رہ گیا تھا، بلکہ حبش تک اس کی جڑیں پھیل گئی ہیں۔ نجاشی کھلم کھلا مسلمانوں کا حامی بن گیا ہے اور وہاں سے اسلام قبول کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفد آنے لگے ہیں۔ اس پر مزید ان کی آتش غضب کو یہ چیز بھڑکا رہی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور بااثر سرداروں کی شمولیت سے ان مسلمانوں کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں جو ہجرت حبشہ کے بعد مکہ میں رہ گئے تھے۔ ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ واللہ ہم بیت اللہ کے گرد نماز نہ پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر اسلام نہ لے آئے۔ بخاری میں انہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی منقول ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد سے ہم برابر زور آور ہی رہے۔ ان اسباب نے مل جل کر آخرکار قریش کی جاہلیت کو اس قدر برافروختہ کر دیا کہ انہوں نے بالاتفاق ایک دستاویز لکھی جس میں اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کیا گیا تھا کہ جب تک بنی ہاشم اور بنی المطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک ان سے میل جول، شادی بیاہ، بول چال اور خرید و فروخت کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے گا۔ قریش کے تمام خاندانوں کے سربراہوں نے اس دستاویز کی توثیق کی اور اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ ابن سعد اور ابن عبد البر کا بیان ہے کہ یہ یکم محرم سعد بعد بعثت کا واقعہ ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری کے حوالے سے اپنی مغازی میں لکھا ہے کہ ابو طالب کو جب معلوم ہوا کہ قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے درپے ہیں تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کو بلایا اور ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر سب کے سب شعب ابی طالب میں جمع ہو جائیں اور آخر وقت تک آپ کی حفاظت کریں۔ ابن عبد البر نے سیرت میں اس روایت کو موسیٰ بن عقبہ کے علاوہ محمد بن عبد الرحمن، ابو الاسود اور یعقوب بن حمید بن کارسب کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے۔ شعب کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ شعب ابی طالب کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک تھی جس میں ابو طالب رہتے تھے۔ اب اس کا نام شعب علی ہے اور اسے سوق اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ شعب ابی طالب میں جمع ہونے کی اس تجویز کو دونوں خاندانوں نے قبول کر لیا اور ان کے کافر اور مسلمان سب شعب ابی طالب میں سمٹ آئے۔ اس کے بعد قریش کے باقی خاندانوں نے آپس میں وہ معاہدہ کیا جس کا ذکر اوپر گزرا ہے۔ ابن عبد البر نے موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے امام زہری کی یہ عجیب روایت نقل کی ہے کہ شعب ابی طالب کی محصوری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو حبش کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات معلوم و معروف روایات کے خلاف ہے۔ اس کے برعکس ابن سعد نے واقدی کا اور ابن سعد نے ابن اسحاق کا بیان نقل کیا ہے کہ پہلے قریش کے لوگوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کے مقاطعے کا عہد نامہ لکھا اور اس کے بعد یہ دونوں خاندان ابو طالب کی ہدایت پر شعب ابی طالب میں محصور ہو کر بیٹھ گئے۔ یہی بات ابن عبد البر نے بھی سیرت میں لکھی ہے۔ ابو لہب اس موقع پر اپنے خاندان سے الگ رہا اور اس نے مقاطعہ کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ بنی عبد مناف کے باقی دو خاندان بنی عبد شمس اور بنی نوفل بھی اپنے ہمجد رشتہ داروں کو چھوڑ کر مقاطعہ کرنے والے دشمنوں کے ساتھ رہے۔ ابن اسحاق کے حوالے سے ابن ہشام نے محصوری کا زمانہ 2 یا 3 سال لکھا ہے، مگر ابن سعد اور موسیٰ بن عقبہ نے تعین کے ساتھ اس کی مدت 3 سال بیان کی ہے۔ اس پورے زمانے میں قریش کا محاصرہ بڑی سختی کے ساتھ جاری رہا۔ محصورین کی ایسی ناکہ بندی کر دی گئی تھی کہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچنے کے تمام راستے بند ہو گئے۔ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ باہر کے تاجر اگر مکے آتے تو قریش کے لوگ جلدی کر کے ان کا سب سامان خرید لیتے تاکہ محصورین ان سے کوئی چیز نہ خرید سکیں۔ ابو لہب کے متعلق ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ وہ محصورین کو کوئی چیز خریدتے دیکھتا تو پکار کر تاجر سے کہتا کہ ان سے اتنی زیادہ قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، پھر میں وہی چیز تم سے خرید لوں گا اور تمہارا نقصان نہ ہونے دوں گا۔
ابن سعد اور بحیقی کی روایت ہے کہ محصورین کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے بھوکے بچوں کے رونے بلکنے کی آوازیں شاب ابی طالب کے باہر سنی جاتی تھیں۔ یہ لوگ صرف حج کے زمانے میں نکلتے تھے اور دوسرا حج آنے تک اپنے محلے میں بند رہتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام اور نزلہ بن ہاشم بن عبد مناف کے بھتیجے یعنی اس کے ماجائے بھائی کے بیٹے حشام بن عمرو العامری چوری چھپے صلہ رحمی کا حق ادا کرتے رہے۔ ابن اسحاق کے حوالے سے ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے حکیم بن حزام کو اپنی پھوپھی صاحبہ کے لیے غلہ لے جاتے ہوئے پکڑ لیا اور کہا تم بنی ہاشم کے لیے خوراک کا سامان لے جا رہے ہو، اچھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک مکہ بھر میں تم کو رسوا نہ کر دوں۔ اتنے میں ابو الخطری بن ہشام جو بنی اسد بن عبد العزا بن قصیص میں سے تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قریبی رشتہ دار ہوتا تھا وہاں پہنچ گیا اور اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ بنی ہاشم کے لیے غلہ لے جا رہا ہے۔ وہ بولا چھوڑ دے اس کو، یہ اس کی پھوپھی کا غلہ ہے جو وہ ان کے پاس لے جا رہا ہے، کیا تو ان کی اپنی چیز بھی ان کے پاس نہیں لے جانے دے گا؟ ابو جہل نے انکار کیا۔ اس پر دونوں میں لڑائی ہو گئی اور ابو البختری نے اسے بری طرح رگیدا، حتیٰ کہ اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اس سارے معاملے کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، اس لیے دونوں کافروں نے شرما کر اپنا جھگڑا ختم کر دیا تاکہ بنی ہاشم اس پر خوش نہ ہوں۔ ہشام بن عمرو العامری کے متعلق بھی ابن اسحاق کی روایت ابن ہشام نے نقل کی ہے کہ وہ بھی خفیہ طریقے سے بنی ہاشم اور بنی المطلب کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہتا تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ اونٹ پر غلہ لاد کر رات کے وقت شاب ابی طالب کے سرے پر لاتا اور اس کو شاب کے اندر دھکیل دیتا تھا، جسے محصورین پکڑ لیتے اور غلہ اتار کر اونٹ کو واپس چھوڑ دیتے۔ قریش والوں نے اس کو بھی دھمکیاں دیں، مگر ابو سفیان نے کہا چھوڑ دو اس کو، ایک آدمی ہے جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر رہا ہے۔